अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम डिबेट विद ईसा नकवी में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब फवाद चौधरी साहब, सीनियर सियासतदान, साबिक वफाकी वजीर। वेरी वार्म वेलकम टू द शो। फवाद चौधरी साहब, बहुत सारे मामलात पर बात करनी है, लेकिन सबसे पहले तो जंग की खबर जो है वो अब पसे पुश्त जा रही है, लेकिन जो ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस है, आपके ख्याल में इस ऑपरेशन ने किस किस्म के सियासी असरात मुरतब किए हैं? क्योंकि हुकूमत का कॉन्फिडेंस जो है वो ऑल टाइम हाई नजर आता है। 2022 के बाद से ये पहली मरतबा है कि हम देख रहे हैं कि हुकूमती ओहदेदारों के चेहरों पर तमानियत है। क्या ये वाकई उनके लिए कोई बहुत इत्मीनान की बात है? नहीं, जाहिर है। देखिए ना, ऐसा कि जब भी जंग होती है उसके नतीजे में नए विलन्स और नए हीरोज पैदा होते हैं, और इस जंग का भी नतीजा वही है। उसके जाहिर है कि कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है। जो एक नजर आ रहा था कि पाकिस्तान में, एक तो जाहिर है कि जो नेशनलिज्म पाकिस्तान में बड़ा नीचे था वो ऊपर आया है। जब भी नेशनलिज्म ऊपर आता है तो आपकी जो फौज है उसको उसका फायदा होता है। इस वक्त मैं समझता हूँ कि दो लोग जो असल में इससे बहुत उनको फायदा हुआ है और उनकी एक जो वकार में इजाफा हुआ है, एक इदारा तो जाहिर है फौज को फायदा हुआ ही हुआ है, और जनरल आसिम मुनीर और जनरल आसिम मलिक, ये दो लोग हैं जिनको असल में ये इस बहरान से एक बहुत ताकतवर शख्सियात बनकर उभरे हैं। और सियासी जमातों को बिलअमूम इसका नुकसान हुआ है, क्योंकि जो सिस्टम है उसमें पहले ही एस्टैब्लिशमेंट की बहुत ग्रिप थी, ये ग्रिप और बढ़ गई है। और नवाज शरीफ साहब की जो खामोशी है उसने नून लीग को बहुत नुकसान पहुंचाया है। पीटीआई तो ज़ाहिर पहले ही इसमें गर्दाब में थी, और जो थोड़ी बहुत सिविल स्पेस थी वो इसके बाद मुकम्मल तौर के ऊपर खत्म हो गई। नहीं, बट स्ट्रेट अप आपने कहा कि कोई हीरो होता है, कोई विलन होता है। आपके ख्याल में हु इज द हीरो एंड हु इज द विलन? नहीं, इसमें ना ये जाहिर है कि हमारी जो फौज है वो इसमें हीरो बन के निकली है। सारा जो क्रेडिट है पाकिस्तानी खुसूसन एयरफोर्स को जिस तरीके से जो क्रेडिट मिला है वो तो सामने ही है। विलन इसमें बुनियादी तौर के ऊपर तो नरेंद्र मोदी जो है वही सबसे बड़े विलन है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। हमारे यहाँ अमूमी तौर पे सियासी जमातों ने तो साथ ही दिया है फौज का, और तमाम जो कौम ने मिलकर लड़ाई लड़ी है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें पाकिस्तान की कौम तो इसमें हीरो ही बन के निकली है। और मैं सिर्फ आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जो एक पॉलिटिकल स्पेस है पाकिस्तान के अंदर, इसका अगर आप डाउन साइड देखना चाहें तो वो जरूर हुई है कि जो सिविल स्पेस वैसे तो पहले ही नहीं थी, सच नहीं थी। जब 18 सीटों के ऊपर आपने वज़ीर आज़म बना दिया तो सिविल स्पेस क्या होनी थी, बट अगर कोई थोड़ी बहुत बात भी हो रही थी तो वो भी खत्म हो गई। नहीं, चले बात इस पैराई पर चलने के लिए तो बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर भी बता दे कौन थे। मेरा खुद तो ख्याल है कि पूरा पाकिस्तान इसमें साथ खड़ा था, कोई ऐसा नहीं था कि जिसने साथ नहीं खड़ा हुआ। नवाज शरीफ साहब की जो खामोशी रही, मरियम नवाज की खामोशी रही, उसका उन्हें नुकसान भी हुआ। और जाहिर है कि देखें, नवाज शरीफ और नवाज शरीफ ही को फॉलो करती है मरियम, उनका देखें ये स्टैंड जो है कि पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान के अंदर कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, ये पब्लिक स्टैंड है। कोई ऐसा जो उन्होंने ये नहीं कि कभी उन्होंने छुपाया हो या उन्होंने ये कहा हो कि उनका व्यू कोई और है। वो हमेशा इसी के ऊपर बिलीव करते हैं, और मुझे ये लग रहा है कि उनका ख्याल था कि अगर बात ज्यादा बढ़ गई तो मैं फिर बीच में पड़ जाऊंगा और सुलह सफाई कराऊंगा तो मेरी जरा शोशा बन जाएगी। वो बात बड़ी तो जरूर, लेकिन वो जाहिर है पाकिस्तान के हाथ में रही। तो लेकिन फिर भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड अगर आपको किसी को देना हो तो वो आप किसको देंगे? आप किस सियासी जमात को देंगे, किस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को देंगे, किस जमात के सोशल मीडिया को देंगे? ओवरऑल नहीं, ये कि इस पर डिस्टिंक्शन नहीं कर सकता। उसके वजह ये है, चाहे कोई नून लीग का हो या पीटीआई का हो, चाहे वो जमात इस्लामी का हो या जेयूआई का हो, पाकिस्तान पे हमला होगा तो लोग इकट्ठे ही होंगे ना। वही हुआ है पाकिस्तान के अंदर। स्पोर्टिंग एक्टर वाली कौन सी बात? लेकिन इस तमाम एपिसोड ने शहबाज शरीफ को कितना मजबूत किया? शहबाज शरीफ साहब तो देखें मजबूत इन अ सेंस तो वो खुद भी नहीं होना चाहते, और उन्होंने बड़ी एक शुरू से ही जो एक उनका पोस्चर है या उनकी चीज है वो ये है कि ही इज नंबर 2 एंड ही वांट टू बी नंबर 2। कभी उन्होंने कोशिश नहीं की कि कोई डिसीजन मेकिंग वो करें या उन पे ये इल्जाम ही लग जाए कि ये फैसला उन्होंने किया। सो आई थिंक वो उनका वही जो नंबर 2 की पोजीशन है वही उनके पास रही है। तो आपकी इस बात का तो मतलब हम ये समझे ना कि
تحریک انصاف کے پاس یا عمران خان کے پاس ایسا کرنے کو کچھ ہے ہی نہیں شہباز شریف کے مقابلے میں کہ جو ان کے لیے کوئی سپیس یا بریدنگ سپیس پیدا ہو پائے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں تو جو فوج کے ساتھ جو پچھلی دفعہ بھی نون لیگ نے اپنی سپیس خود بنائی تھی، سپیس اس وقت بھی کوئی نہیں تھی، لیکن ٹو بی فیئر ود شہباز شریف اور خواجہ آصف اور یہ لوگ سارے جو اس وقت جنہوں نے جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ اپنا ایک کوارڈینیشن شروع کی تھی، یہ سپیس انہوں نے کریٹ کی تھی. اور پی ایم ایل این نے آئی تھنک انہوں نے اپنی اچھی پالیٹکس کی اور انہوں نے اپنی سپیس لے لی اور پھر یہ تاثر بنا دیا جنرل باجوہ صاحب کو کہ جی پی ٹی آئی بڑی ان پاپولر ہے اور ہم پہ اگر آپ ہاتھ رکھیں گے اور ایکسٹینشن ہم سے لیں گے تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، جو انہوں نے اپنی اچھا بیچ لیا کام. تو ایسی کوئی سپیس کیا ایسی کوئی سپیس کیا تحریک انصاف اور عمران خان بھی بنا سکتے ہیں؟ پولیٹیکلی کیا یہ وائز بھی ہوگا ان کے لیے؟ آپ نے ابھی ملاقات بھی کی بڑے وقت کے بعد، گیپ کے بعد آپ کی خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی، اس میں کیا یہ معاملہ ڈسکس ہوا؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی تو پالیٹکس کر نہیں رہی ہے. ہم ایسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے ہمیں کہ جیسے کوئی پی ٹی آئی میں جو ہم لوگ ہیں سارے ہم لوگ ملیٹنٹس ہیں یا ہم نے کوئی بندوقیں لے کے جو ہے اسلام آباد پہ حملہ کر دینا. دیکھیں یہ ہماری کیپیسٹی نہیں ہے نہ، اور ہونی بھی نہیں چاہیے. پی ٹی آئی از اے پولیٹیکل پارٹی اور اس کے ساتھ جو اس کی لیڈرشپ ہے، اس کے جو لوگ ہیں وہ پولیٹیکل لوگ ہیں. اگر آپ کی پولیٹیکل سپیس بنے گی یہ پالیٹکس کر سکیں گے، نہیں بنے گی نہیں کر سکیں گے. سو بہت فلاڈ اسٹریٹجی ہے. باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہمیشہ آپ دیکھیے گا، آپ غور کریں، جنگوں کی حمایت کبھی بھی بارڈر پہ بیٹھے ہوئے لوگ نہیں کرتے. وہ امن چاہتے ہیں. جو بارڈر سے دور دراز لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فوراً جنگ ہو جائے، لڑ لو. یہ بھی آپ دیکھ رہے نا، جو کشمیر ہے، پنجاب ہے، راجستھان ہے، وہاں تو کوئی جنگ کے فرور ہی نہیں تھا. لڑائی کون کر رہا ہے؟ لڑائی کر رہا ہے مہاراشٹرا کہہ رہا ہے جی جنگ کر دو، پاکستان پہ حملہ کر دیں. گجرات کہہ رہا ہے، یہ بہار کہہ رہا ہے، اتراکھنڈ کہہ رہا ہے، جن کا کوئی تعلق ہی نہیں اس ریجن سے، وہ مطلب بالکل ہی دور بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں چڑھ جاؤ پاکستان کے اوپر. تو یہی حال پی ٹی آئی میں بھی ہے، جہاں پر جو باہر بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ ہیں یا وہ جنہوں نے خود کبھی آنا بھی نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں چل اپنا چڑھ جا سولی رام بلی کرے گا. یہاں والوں کو مصیبت میں ڈالا ہوا. تو اور پی ٹی آئی کے اندر کو پولیٹیکل اسٹریٹجی میں جو بندہ کو بات کرے، عقل کی بات کرے کہ بھائی کو سپیس بنانے کی بات کرنی ہے، کوئی کچھ کرنی ہے، اس کو فوراً آپ کہہ دیتے ہیں یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ وہ. تو اس وقت تو دیکھیں میں نے تو سیدھی بات ہے خان صاحب کو میں نے اس دن بھی کہا، آپ نے 2 سال اس ٹیم کے ساتھ موقع دیا ہے، اس کو آپ مزید موقع دینا چاہتے ہیں مزید موقع دے لیں. لیکن سیدھی آپ بات بڑے نقاد ہیں جو کرنٹ لیڈرشپ ہے آؤٹ سائڈ دا جیل which is practically calling the shots. فیصلے جو ہے ان کی امپلیمنٹیشن، ایگزیکیوشن، ان کو انفلوئنس کرنا، ان کو ترتیب دینا، ان کو بنوانا وہی لوگ کر رہے ہیں. آپ ان کے بالکل نقاد ہیں، لیکن میں آپ کو سنوا دیتا ہوں جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں بیرسٹر گوہر، ہی از ویری کلیئر. ان کو لگتا ہے کہ عمران خان عید سے پہلے رہا ہو جائیں گے. سنوائیں پروڈیوسر صاحب. اچھا، ایک تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ خان صاحب کے مشورے سے ہو رہا ہے، دوسرا اب وہ حصہ جو ہے وہ ہم نہیں سنوا پائے، لیکن انہوں نے یہ بھی امید ظاہر کی، انہوں نے کہا عید سے پہلے رہا ہو جائیں گے خان صاحب. اللہ کرے. اور I must say Barrister Gohar is someone who I think has a brain between his shoulders، جن کا جو دماغ رکھتے ہیں، ذہن رکھتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی حل نکلے، unlike اور بہت سارے لوگوں کے جو کہ صرف جو ہے وہ سر مارنا چاہتے ہیں دیوار کے اوپر. گوہر نے کوشش کی ہے، پہلے بھی کوشش کی ہے، اب بھی کر رہے ہیں. بٹ میرا جو پرابلم ڈیفینیٹلی یہ ہے، جیسے یہ ہمارے امریکن 1-2 لوگ جو ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں، پہلے بھی 5 لوگ مل کے گئے. دیکھو ان کو پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس پولیٹیکل سولوشن نہیں ہے. آپ فارمولا کیا بنائیں گے جو عمران خان کو بھی قابل قبول ہو اور حکومت کو بھی قابل قبول؟ اصل بات تو یہ ہے نا کہ آپ نے بات کرنی کیا ہے. سو یہ جو ہمارے دوست ہیں جو امریکن بھی آئے، وہ بھی بڑے بہتر لوگ ہیں اور وہ بھی عمران خان کے لیے بڑی کوشش کرنا چاہتے ہیں. بٹ پرابلم ہے انہیں پاکستان کی پالیٹکس کی ABC کا نہیں پتا، اور جو لوگ بات چیت کر رہے ہیں ان کو بھی کوئی اندازہ نہیں. جب تک ایسے لوگ جن کو یہ پتا ہو کہ عمران خان کیا چاہتے ہیں اور حکومت کیا چاہتی ہے، تبھی بات جو ہے وہ آگے بڑھ سکے گی.
صحیح. دو چیزیں یہ سنیں ذرا. پہلے تو شاہ محمود قریشی کو کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں, پھر I'll come up with a question. سنوائیں پروڈیوسر صاحب. Two questions. One, کیا عمران خان کے بعد who is the most appropriate person, جب میں آپ کو شاہ محمود قریشی سنواتا ہوں, is he the person جو پارٹی کو سٹیئر کر سکتے ہیں, لیڈ کر سکتے ہیں اگر عمران خان جیل میں رہتے ہیں؟ دوسری طرف ہمارے سامنے سلمان اکرم راجہ ہیں جنہوں نے آج اسپیکر کے خلاف نو کانفیڈنس موشن لانے کی بات کی. who has his own strategy, اپنا طریقہ کار ہے ان کا. اور دوسرا, عمران خان کی رہائی نہ ہونا, عمران خان کے معاملات طے نہ ہونا, that somehow makes sense کہ ان کی لڑائی ہے, ان کا ایک بڑی اسٹرانگ پوزیشن ہے. یہ شاہ محمود قریشی اور باقی لوگ ہیں, ان کا اتنا کون سا سنگین مسئلہ ہے؟ سچی بات ہے کہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ اب جیل میں ہے کیوں. سائفر کیس تھا وہ ختم ہو گیا ہے, اب ایسے ٹوٹل جعلی مقدموں میں جو ہے انہیں رکھا ہوا ہے. انہیں باہر نکالتے کوئی بات چیت راستہ ہموار ہوتا, کوئی ایسا لیڈر ہوتا پی ٹی آئی میں جس سے کوئی بات چیت ہو سکتی, کوئی ہوگی کہ جی نہیں ہم نے 2 سال جس طرح سے ڈنڈے مکے مار کے نکالا ہے, ہم نے نکال لیا ہے اور ابھی اسی کو کنٹینیو کرنا چاہیے. اگر ان کو ڈھیل دی تو یہ پھر سر پہ چڑھ جائیں گے. اور ایک رائے یہ ہوگی کہ نہیں اب بڑے مضبوط ہو گئے ہیں, ہم نے انڈیا کو جنگ بھی ہرا لی ہے, دس از دا ٹائم کہ جہاں پہ ریکنسیلیشن کرنی چاہیے. سو میری نظر میں اگر ریکنسیلیشن ہوتی ہے تو سب سے پہلے شاہ محمود قریشی, اعجاز چودھری, محمود الرشید, یاسمین راشد اور عمر چیمہ باہر آئیں گے. تو ہم یہ سمجھیں کہ ریکنسیلیشن چاہتا ہی نہیں کوئی کہ ریکنسیلیشن ہو, ادروائز شاہ محمود قریشی باہر ہوتے ہوئے آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہی از دا موسٹ اپروپریٹ پرسن ٹو ابرائج, کہ اگر گیپ کو ختم کرنا ہے, ہیلپ آؤٹ کرنا ہے, اس میں تو شاہ محمود قریشی از دا موسٹ سوٹیبل پرسن. بالکل میرا یہی خیال, کیونکہ کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے جس میں ہم کہیں کہ کوئی ٹمپریچر نیچے لانے کی بات ہو رہی ہے. یہ خبریں چلی تھیں کہ 6 تاریخ کو عمران خان کو کوئی بریفنگ دی, آپ کی ملاقات اس کے بعد ہوئی ہے, کہ جیل میں شاید ان کے ساتھ کوئی ملاقات ہوئی. واٹس یور سینس, اور جو اندر آپ نے عمران خان کو دیکھا یا ان کے ساتھ انٹریکٹ کر کے آپ کو کیا اندازہ ہوا, ہیز ہی بجڈ؟ نہیں کوئی بات چیت نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب میرا اور آپ کا انٹرسٹ یہ ہے, مینلی تو ہم نے تو ایویڈنس دیکھنی ہے نا, کہ ایویڈنس کیا ہے کہ کوئی ریکنسیلیشن کی بات ہوئی ہے. کوئی ٹمپریچر نیچے آئے گا تو پتہ چلے گا نا. ٹمپریچر تو روز بڑھ رہا ہے, سو ہاؤ کین وی سے کہ کوئی ریکنسیلیشن کی بات جو ہے وہ ہو رہی ہے. اور جو یہ خواہش ہو سکتی ہے, جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ایک ڈیفینیٹلی ویو ہوگا کہ ریکنسیلیشن ہونی چاہیے, بہت ہو گیا یہ ہے وہ ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ اس پہ ڈیسیژن میکرز جو ہیں وہ کوئی اس پہ ایگری کرتے ہیں. وہ ویو پوائنٹ شاید ڈومینیٹ نہیں کر رہا آپ کے خیال میں. فائنلی مجھے ذرا یہ بتا دیں کہ گینز تو ہوئے ہیں اینڈ ایوری بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ, کہ اسٹیبلشمنٹ ہے, موجودہ حکومت ہے, سب کو کہیں نہ کہیں یہ ساری ایپیسوڈ سے, جو گزشتہ 1 ماہ کی ایپیسوڈ ہے یا 1 ماہ 2 دن میں جو کچھ ہوا, اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے. لیکن یہ گینز کب تک برقرار رہ پائیں گے جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مخصوص نشستوں کا کیس, اینڈ وٹ ڈو یو تھنک ول بی دا فیٹ, یہ جو ریزرو سیٹس ہیں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جیسے انفولڈ ہو رہا ہے؟ اس کا کیا فیٹ ہے, پارلیمنٹ کی پہلے کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کو مزید بھر دیں گے اپنے لوگوں سے, مزید جو ہے وہ آئینی ترامیم اور اس طرح لے آئیں گے. دیکھیں یہ تو ایک ایونٹ بیسڈ چیزیں ہیں نا, ایک ایونٹ ہوا اور اس سے آپ پاپولر ہو گئے, اگلا ایونٹ ہوگا پھر آپ ان پاپولر ہو جائیں گے. اسٹیبلٹی تو پاکستان میں نہیں آ رہی نا. اسٹیبلٹی کے لیے تو ضروری ہے کہ ایک ریکنسیلیشن پروسیس ہو, ایک اس میں جو عمران خان کی جو اہمیت ہے اس کو تسلیم کیا جائے اور آپ ایک نارمل ملک کے طور پہ آگے بڑھیں. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ کوئی ایسی سوچ نظر نہیں آ رہی. اور یہ جو فیصلہ ہوگا سپریم کورٹ کا, اس کے نتیجے میں تو مینلی تو 27ویں ترمیم لانے میں ہی آسانی ہوگی. اور وہ کیا 27ویں ترمیم ہے, انہیں ججوں کو 5 سال اور دے دیں. سکندر صاحب جو ہیں ہمارے چیف الیکشن کمشنر, وہ تھوڑے ناراض بھی ہیں, وہ صدر بننا تھا انہوں نے, وہ نہیں بن سکے, تو ان کو اکاموڈیٹ کرنا ہوگا. تو اسی طرح انڈیویجول بیس چیزیں ہی ہیں نا. یہ ذرا کمنگ بیک, آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے صدر بننا تھا, he wanted to or he was offered. پہلے تو یہی کہہ رہے تھے کہ ان کو یہی آفر کی گئی. اچھا, اور وہ ناراض ہیں. ہاں جی.
تو 27वीं तरमीम करके उनके लिए क्या गुंजाइश निकाली जा सकती? अब देखते हैं ना, ये मैं कह ये रहा हूं आपसे कि ये जो अमेंडमेंट्स आ रही हैं आइन में, ये तो इंडिविजुअल स्पेसिफिक ही है ना, इंडिविजुअल्स को फायदा देने वाली बातें है ना। इसका कोई मुल्क के इंटरेस्ट से तो कोई ताल्लुक नहीं है, या इसका कोई मुल्क की स्टेबिलिटी तो नहीं आ जानी इससे। तो जाहिर है कि जब आप एक गैर आईनी फैसला करेगा, पहले तो आप देखिए ना, आप इतना अरसा कोर्ट कवर करते रहे हैं कि हाउ कैन 11 मेंबर बेंच रिव्यू और 13 मेंबर बेंच का फैसला। जी, ये तो बिल्कुल ही तमाशा लगा हुआ है, ना कोई सर है, ना पैर है, ना कोई आइन रह गया, ना कानून रह गया, ना कोई प्रोसेस रह गया, ना प्रोसीजर रह गए। पाकिस्तान तो प्रोक्लेमेशन के ऊपर चल रहा है। सही, strange thing happen in stranger times and we are undoubtedly living in stranger times. बहुत शुक्रिया, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा जनाब सेनेटर नासिर भट्ट साहब। स्टूडियोज में ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार साकिब बशीर साहब, और वीडियो लिंक के जरिए हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आमिर मुगल साहब जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं। नासिर भट्ट साहब, गुफ्तगू ज़ाहिर है कि इस वक्त एक नए ब्रांड न्यू सियासी मंजरनामे पर चल रही है। जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मार्का है, उसके बाद किसको कितना सियासी फ़ायदा हुआ, लेकिन मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। मरीम नवाज साहिबा, चीफ मिनिस्टर पंजाब, उन्होंने एक गुफ्तगू की है और उसमें कुछ अबहाम पैदा हो रहे हैं। सुनवाएं प्रोड्यूसर साहब। भट्ट साहब, मुझे नहीं पता 5 साल अगर ये हुकूमत रहती है, यानी ये वो वक्त है जब शायद नून लीग सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हुई है, उस वक्त में मरीम नवाज साहिबा अगर मगर क्यों कर रही हैं? अब आपको क्या ये यकीन नहीं है कि 5 साल, अब तो आप जिस मार्के से निकल के आए हैं, आपका तो कॉन्फिडेंस हम देख रहे हैं, आपके चेहरे पे झलक रहा है, लेकिन मरीम नवाज साहिबा क्यों ये बात कर रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, यही तो एक जमहूरियत है कि भाई एक हुकूमत है, उसके खिलाफ अपोजिशन अगर कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाती। पिछली दफा मेरा ख्याल है असद कैसर साहब ने ये कहा भी कि हम हुकूमत के खिलाफ या स्पीकर के खिलाफ मूव करेंगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो ये तो कोई नहीं कह सकता ना। 5 साल के लिए तो हमेशा हुकूमत आती है, लेकिन आप हिस्ट्री देख लें, तारीख देख लें कि 5 साल पूरे नहीं होते। अगर कोई उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है, वो जमहूरियत का ऐसा हो जाता है। तो हम आप ये कहते नहीं जी हम नहीं रहना, तो ये नहीं होता। ये तो एक अच्छी बात की उन्होंने कि अगर हुकूमत हमारी चलती रही और कोई इस तरह का हमारे खिलाफ कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आया तो वो जमहूरियत का एक हुस्न है। गड़बड़ कौन करेगा? पीपल्स पार्टी गड़बड़ करेगी? नहीं, आपकी देखें अपोजिशन में जमातें बैठी हैं, वो अपोजिशन के पास तो नंबर पूरा नहीं है। असद कैसर साहब ने यही कहा, अगर अपोजिशन के पास नंबर पूरा नहीं है, तो अगर नंबर पूरा नहीं होगा तो हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। बस जब वो इस शक का इजहार करती हैं तो लगता यही है ना कि उन्हें ये डाउट हो गया कि शायद उनके जो इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी, वो कहीं उनको किसी मकाम पर आकर राहें जुदा करने का फैसला कर सकती है। तो ये तो देखिए, ये तो ऑब्वियसली इमरान साहब की हुकूमत कैसे गई है, उनके तादी उनको छोड़ के ना, तो इसीलिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, वो नंबर पूरे हुए। तो ये तो एक अच्छी बात की, आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने कहा जी कि अगर ये हुकूमत चलती है, हमारे ताती हमारे साथ चलते हैं, और हमेशा मेरा ख्याल है इंशाल्लाह 5 साल पूरे होंगे, और कोशिश होती है कि अगले 5 साल के लिए भी ऐसे काम किए जाए कि अवाम आपको वोट दे दे। तो ये इसकी कोई बात नहीं, उन्होंने एक अच्छी बात की है, आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। आमिर मुगल साहब, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी नहीं करेगी, अगर मगर, और वो बता रहे हैं भट्ट साहब के इतने अच्छे काम करेंगे कि 2028 में भी पाकिस्तान के अवाम उनको जो है वो मुंतखब करेंगे, इसी तरह जिस तरह 2024 में किया था। नहीं, 2018 में जैसे हुआ था ऐसे करें। अच्छा चले, अच्छा इस तरह है जी कि मरियम नवाज ने बिल्कुल ठीक बात कही है। जब आप चोरी और डकैती के मैंडेट पे बैठे हुए हों और आपको आपने किसी का अवाम दिया, तो आपको हर वक्त धड़का लगा रहता है, आपको हर वक्त खौफ रहता है कि किसी वक्त भी मेरे से ये चोरी का या डकैती का मैंडेट जो है वो वापस ले लिया जाएगा। तो चूंकि मरियम नवाज की या शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है, ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, ये कोई कानूनी या हकीकी अवाम की मर्जी या मंशा से बनी हुई नहीं है, ना ये किसी जमहूरी असूल पे खड़ी हुकूमत है। ये तो सीधा सीधा तहरीक इंसाफ का मैंडेट पे डकैती मारी गई है, उसको लूटा गया दिन दिहाड़े, और चचा और भतीजी को जो है वो वज़ीर-ए-आला और वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया है। तो इसलिए धड़का तो हर वक्त लगा रहता है ना ईसा नकवी साहब।
جب آپ نے چوری کی ہو, چوری کے مال پہ بیٹھے ہوں, ڈکیتی کے مال پہ بیٹھے ہوں, تو آپ کو دھڑکا تو ہر وقت لگا رہے گا کہ کسی وقت کوئی آئے گا اور آپ کے اپنا مال میرے سے واپس چھین لے گا. تو عوام کیسے ہوگا یہ؟ 26ویں آئینی ترمیم ہو چکی, موجودہ حکومت, اب ان کا کانفیڈنس لیول بہترین ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا ایسا چپیرنٹلی کوئی رابطہ نہیں ہے. کانفیڈنس لیول تو آپ نے دیکھ لیا نا. اب کانفیڈنس لیول کی ایک اور مثال آپ کو دوں کہ گنڈا ایکٹ لایا جا رہا ہے پنجاب میں. پہلے پیکا ایکٹ لایا گیا, پیکا کے نام پہ پوری عوام کو اور آپ کے صحافیوں کو بھی ٹیکا لگایا گیا. اب گنڈا ایکٹ لایا جا رہا ہے. جو بھی بولے گا, جو بھی آواز اٹھائے گا, جو بھی یہ کہے گا کہ آپ کی حکومت جعلی ہے, 2 نمبر ہے, ناجائز ہے, لوٹے ہوئے مینڈیٹ پہ آئی ہے, اس کو اٹھا لیا جائے گا, اپنا آپ نہیں ٹھیک کریں گے. تو اب گنڈا ایکٹ لایا جا رہا ہے پنجاب میں تاکہ جو بھی آواز اٹھائے اسے پکڑے, کسی عدالت میں اس کی سنوائی نہ ہو اور اسے بند کر دیں ایک لمبے عرصے کے لیے. لیکن ان ساری چیزوں سے عیسیٰ نقوی صاحب تحریکیں دبا نہیں کرتی ہیں, آوازیں دبا نہیں کرتی ہیں, ان سے آوازیں اور بلند ہوتی ہیں. انہوں نے عمران خان کو جیل میں بند کیا, اس کی تحریر پہ, اس کی تقریر پہ اور اس کی تصویر پہ, تینوں پہ پابندی لگائی. کیا روک سکے عمران خان کی آواز؟ اس نے جیل میں بیٹھ کے کلین سویپ کر کے دکھایا. یہ نام لے رہے, کس نے روکا ہے ان کو؟ اتنی یہ مضبوط حکومت ہے, اتنی یہ مضبوط حکومت ہے کہ عمران خان کی ایک ٹویٹ سے لرز جاتی ہے, عمران خان کی ایک تصویر سے لرز جاتی ہے, عمران خان کی بات سے لرز جاتی ہے. اور جو ناصر بٹ صاحب نے بات کی, میں بالکل اپنی بات سم اپ کرنے لگا ہوں, میں بالکل ختم کرنے لگا ہوں. جو ناصر بٹ صاحب نے بات کی 2018 کے الیکشن کی, ناصر بٹ صاحب میں ادھر قوم کے سامنے آپ کو آفر کرتا ہوں, ایک غیر جانبدار جوڈیشل کمیشن بنایا جائے سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز پہ, جو 2018 اور 2024 دونوں الیکشنوں کا آڈٹ کرے. اگر ہم مجرم ہوئے تو ہمیں جو سزا ملی ہم تسلیم کریں گے, لیکن ہمارا 2018 میں بھی مینڈیٹ لوٹا گیا اور 2024 میں بھی لوٹا گیا, تو ہم تو آفر کرتے ہیں نا دونوں پہ بنا لیں, 18 پہ بھی بنا لیں, 24 پہ بھی بنا لیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. جی عیسیٰ نقوی صاحب. لیکن فیکٹ آف دا میٹر از, آپ کہہ رہے ہیں کہ مقبولیت, عمران خان کا میسج پھیل گیا 2024 کے الیکشن میں. فیکٹ آف دا میٹر از کہ عمران خان اس وقت بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے موجود ہیں, آپ ان کو باہر نہیں نکال سکے. فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھرپور امامی حمایت تھی, ووٹ تھا, سب کچھ تھا, آپ لوگ حکومت نہیں بنا سکے. دیکھیں عیسیٰ نقوی صاحب, ہم ایک جمہوری آئینی سن لیں. دیکھیں عیسیٰ نقوی صاحب, تحریک انصاف کوئی مسلح جدوجہد نہیں کر رہی, نہ مسلح جدوجہد پہ یقین رکھتی ہے. یہ ایک سیاسی جمہوری جماعت ہے. ہم اپنا حق, میں آپ کو موقع ہم اپنی موومنٹ, سن لینا بٹ صاحب, اب میری بات تو پوری ہونے دیں. ہم اپنا حق آئین, قانون اور جمہوریت کے دائرے میں لے کے مانگ رہے ہیں. ہمیں اس کے جواب میں کیا ملتا ہے؟ گرفتاریاں, ہمارے گھر بار توڑے جاتے ہیں, بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے, عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے, ہمیں ٹارچر سیل میں رکھا جاتا ہے, ہم سے جبری پریس کانفرنس کرائی جاتی ہے, ہمارا اسلام آباد میں قتل عام کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. مغل صاحب, میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. آپ کے لیے سوال جو چھوڑا ہے ناصر بٹ صاحب نے, وہ سوال یہ چھوڑا ہے کہ ایک سیاسی, وہ کہہ رہے ہیں ایک سیاسی قیدی کا نام بتائیں, ایک سیاسی قیدی کا نام بتائیں. ایک کا جی, سب سے بڑے تو عمران خان ہے سیاسی قیدی. وہ 190 ملین چوری میں اندر ہے, وہ ہم نے تو نہیں کہا کریں, وہ ہم نے تو نہیں کہا لندن سے پیسے آئے اسٹیٹ بینک کی بجائے آپ اپنے یونیورسٹی بنانے کے لیے اس کو ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں جرمانہ. یہ ہم نے کیا ہے, آپ نے کیا ہے. 9 مئی ہم نے کیا ہے, آپ نے کیا ہے. 26 نومبر ہم نے کیا ہے, آپ نے کیا ہے. یہ آپ ان کیسوں میں جیل میں. اب میں جواب دوں جی. چلیں آپ, میں ثاقب بشیر صاحب کے پاس جانا تھا, چلیں آپ جواب دے دیجئے. دیکھیں اب مختصر دوں گا, زیادہ لمبا نہیں دوں گا. 9 مئی پہ ہم آپ 12 کہہ چکے ہیں جوڈیشل کمیشن بنائے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ 9 مئی انہوں نے کروایا جنہوں نے CCTV فوٹیج چوری کیا ہے, اور اس کے بینیفیشری بھی وہی لوگ ہیں, وہی اقتدار میں آئے ہیں, ہم نہیں ہیں. آپ جوڈیشل کمیشن بنائے, عوام کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. 26 نومبر کو تو ہمارے آپ نے کارکن شہید کیے ہیں بھائی, ہم اپنے کارکنوں کو خود گولیاں مارتے رہے ہیں, سریام آپ نے مروائی ہیں, یہ بھی آپ کو پتا ہے. سن لینا بات یہ ہے. اچھا آپ کو بڑا ٹائم ملا بات کرنے کا. میرے حلقے کے 2 شہید ہوئے ہیں, پھر ان کے ماں باپ, اللہ ان کے بچوں کو اگر اس طرح ہوا ہے تو ان کو جنت میں دے, ان کو صبر دے. یہ کام حکومتیں نے کیا ہے, آپ لوگوں نے کیا ہے. آپ لوگوں نے وہاں یہ سارا کام کیا, آپ نے ادھر ریجر شہید ہوئے ہیں, وہ کس سے کیے ہیں بتائیں, ہم نے کیے ہیں.
आपको रोका गया, हाई कोर्ट का हुक्म था कि आप नहीं जाएंगे उधर रेड जोन में, आप गए, आपको जगह दी गई, आपने गए, आप कौन से जमहूरी तरीके इख्तियार करते हैं? आप मुसल्ला लोग हैं, आपके साथ वो लोग पकड़े गए जो अफगानी थे, जो गैर मुल्की थे। यहाँ के किस मुल्क में ऐसा होता है कि जमहूरी अगर जमहूरी तरीके से कोई जमहूर जलसा करता है उसको परमिशन दी जाती है? आमिर मुगल साहब, भट्ट साहब, आमिर मुगल साहब, आप दोनों को मैं दोबारा मौका देता हूँ, मुझे ब्रेक पे जाना है। तीसरे का जवाब ले ले। मैं आपसे लगाया नकवी साहब, सुन ले। मुगल साहब, मैं मुझे ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक से वापस आके जवाब ले लूंगा आपसे। आप जो लोग मैं ब्रेक से मैं वापस आता हूँ कि आप लोग जाके वहाँ शोधा की जो मुगल साहब, भट्ट साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। साकिब बशीर साहब, आप कोर्ट में मौजूद भी थे, बताएं ये मखसूस नशिस्तों का केस, अब इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी शुरू हो गई है, पूरा पाकिस्तान इसको देख रहा है, अब तक की कार्रवाई आपको क्या रास्ता बता रही है? क्या वाकई मखसूस नशिस्तों का फैसला बहुत जल्द होने जा रहा है, ईद से पहले होने जा रहा है? ईद से पहले भी मुमकिन तौर पर हो सकता है, कुछ ज़्यादा तेज़ी और जल्दी भी देखी गई है। मखदूम अली खान बड़े सीनियर वकील हैं और माजी में हमने देखा है कि वो बड़े तवील आर्गूमेंट्स करते हैं, लेकिन आज हैरान कुन तो उन पर 1.5 घंटे में उन्होंने कंक्लूड किया है। बल्कि जो बेंच था उन्होंने कहा कल हम दोबारा आएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं आज ही मैं खत्म करूंगा। फिर इलेक्शन कमीशन का वकील आया, उन्होंने कहा जी हमारी तरफ से रिटर्न हम जमा करवा देंगे। पीपल्स पार्टी का वकील आया, उन्होंने कहा हम भी जमा करवा देंगे। तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि कुछ जल्दी भी है, कुछ तेजी भी बज़ाहिर लग रही थी, जिसका वकला को भी शायद जो वो इल्म होगा। लेकिन आज की जो आपने पूछा कि ये केस किस तरफ जा रहा है, वो सब ने देखा, वीडियो आ रही थी लाइव स्ट्रीमिंग। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि जिन्होंने व्यू किया है वो रिव्यू में नहीं है। ये मसला है कि जिन्होंने जजमेंट दी थी, जजमेंट 8 जजेस की, वो रिव्यू हो रही है, 13 की नहीं है, 8 की हो रही है। तो 8 में से 5 जज तो इस बेंच में शामिल ही नहीं है। जो 2 जज फिलहाल इस बेंच में शामिल हैं, 8 उन जजेस में से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन नजर रिजवी, इसके अलावा बाकी सारे नए जजेस हैं। आज की जो सिचुएशन रही वो मैं आपके सामने रख देता हूं। 13 जजेस थे, 13 में जो नए जजेस हैं वो बनते हैं 6 जजेस ने डेफिनेटली केस सुनना है, उस पर आर्गूमेंट सुनने हैं, उसके बाद क्वेश्चन होता है, रिमार्क्स, ऑब्जर्वेशंस भी आती हैं सम टाइम। लेकिन 6 में से 4 जो जजेस हैं वो बोले ही नहीं है। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर और जस्टिस हाशिम काकड़। 2 जजेस जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस मुसर्रत अलाली ने सवालात किए, लेकिन वो सवालात बिल्कुल इब्तदाई नोयत के थे। ऐसे लग रहा था कि केस दोबारा रिव्यू में केस खुलता नहीं है। रिव्यू में सिर्फ उन्होंने बताना है कि जो जजमेंट थी उसमें एरर क्या है, स्कोप बहुत लिमिटेड होता है। तो इनके जो सवालात थे जैसे शाहिद बिलाल, जैसे मुसर्रत अलाली थे, उनसे ऐसे लग रहा था कि वो बहुत इब्तदाई सवालात कर रहे हैं, जो रिव्यू में ऐसे सवालात जो है वो नहीं होते। इसके अलावा जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन नजर रिजवी, जो पिछली जजमेंट जिन्होंने दी थी, 8 जजेस में शामिल थे, उनकी जानिब से भी कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन या रिमार्क्स नहीं आए जिससे लगे कि वो जजमेंट ही आगे चलकर बरकरार रह सकती है या रहेगी, या ऐसी सिचुएशन। मतलब उन 8 जजेस की जजमेंट को डिफेंड करने के लिए बेंच में इस वक्त कोई नहीं नजर आया। आप हमें ये बता रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट की 8 जजेस की मेजॉरिटी जजमेंट थी वो अंडू होने जा रही है। अभी क्योंकि मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, अभी क्योंकि केस चल रहा है, हम कोई ऐसी जजमेंट तो नहीं दे सकते, लेकिन बज़ाहिर तासुर मिल रहा है कि शायद चीजें उस तरफ जाएंगी। आज की देखें ना, आज जिन्होंने रिव्यू दायर किया था उनके अब हो गया, आर्गूमेंट्स हो गए, उसमें तो कोई ऐसा सवाल उनसे नहीं किया गया। फॉर एग्जांपल, इलेक्शन कमीशन ने 12 जुलाई से लेकर आज तक इस फैसले पर अमल नहीं किया। इलेक्शन कमीशन से तो पूछा भी नहीं गया कि आपने फैसले पर अमल क्यों नहीं किया। जस्टिस मंसूर अली शाह समेत 8 जजेस की उस जजमेंट को इवन पढ़ा नहीं गया कि जिसका रिव्यू होना है। उन्होंने 2 बेजर सवालात रखे, मतलब रिव्यू के लिए पढ़ते हैं ना कि ये जजमेंट है, इस जजमेंट में ये चीजें हैं। मखदूम अली खान जो है वो माइनॉरिटी जजेस, मतलब जो जस्टिस याया अफरीदी हैं उनका एक सिंगल थे, वो उनकी जजमेंट पढ़ते रहे हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अख्तर खान, 2 जजेस थे, इख्तलाफी नोट, उनकी जजमेंट वो पढ़ते रहे हैं। और कुछ ऐसा जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस काजी फाइसा का पढ़ते रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 8 मेंबर बेंच की जजमेंट ही नहीं पड़ी कि जिसको रिव्यू होना है, जिसको रिव्यू होना है। आमिर मुगल साहब, अब आप जवाब भी दे लीजिए, साथ में आप तो कह रहे हैं कि आपने इनसे हुकूमत छीननी है,
یہ آپ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ یہ آپ سے مخصوص نشستیں چھین لیں گے؟ دیکھیں میں بالکل مختصر سا جواب دوں گا. ناصر بٹ صاحب جو ہیں وہ بھائی ہیں ہمارے، لیکن وہ اپنی باری پہ بھی بولنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور دوسری کی بارے میں بھی بولنا اپنا حق سمجھتے ہیں. انہوں نے 3 اعتراضات کیے تھے، 9 مئی کا اور 24 نومبر کا. تو ہم 12 کہہ چکے ہیں کہ 9 مئی ہمارے اوپر مسلط کی گئی، جوڈیشل کمیشن بنائے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. اسی طرح 24 25 26 نومبر پہ ہمارا قتل عام کیا گیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کیا ہے. تو بنائے جوڈیشل کمیشن، ہمارے اوپر FIR دیں ہیں کہ ان کو ہم نے شہید کیا ہے. قتل جس نے کیا ہے، قتل کبھی چھپتا نہیں ہے، پوری دنیا کے سامنے ہوا ہے، پوری دنیا کے سامنے ان کو فائر لگے ہیں، میری اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو فائر لگے ہیں. تو پوری دنیا کو پتا ہے کہ اسی گورنمنٹ کے حکم پہ ہمارے کارکنان کو شہید کیا گیا. تیسری بات انہوں نے کی 190 ملین پاؤنڈ. اور خان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا تھا، ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہے، دوسرا کوشش بھی نہیں کرتے ہیں. بھائی 190 ملین پاؤنڈ یا 171 ملین پاؤنڈ جتنا بھی ہے وہ سیدھا آیا ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. آپ بار بار کہتے ہیں جی ملک ریاض سے پیسے لے کے عمران خان کھا ادھر ہی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ثابت کر دیں آپ. ایک منٹ، آپ کو جھوٹ کی عادت ہے، یہ ثابت کر دیں کہ وہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں آئے تو میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. لے آئے وہ پیپر کہ وہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں گئے، اس کا جرمانہ جمع ہوا، بعد میں اسٹیٹ بینک حکم گئے، بعد اسٹیٹ بینک میں وہ پیسہ آیا اور اس کے عوض اس نے قادر یونیورسٹی لے لی چیزیں. میں کب کہہ رہا ہوں ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں، وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں، یہ ساری دنیا کو پتا ہے. کس کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں؟ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں. اب حکومت جو ہے وہ لے چکی ہے وہ پیسے. کہاں سے لے چکی؟ سپریم کورٹ آف پاکستان. نہیں، کس کے اکاؤنٹ سے لے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان سے. دیکھیں جب حکومت ادھر لندن سے پیسہ ہے وہ پاکستان کے لیے آیا تھا، اس کا پیسہ اسٹیٹ بینک میں جاتا ہے، انہوں نے ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں جمع کرا. یہ کیوں ضرورت، ایک سیکنڈ، یہ ضرورت کیوں پڑی یہ ضرورت کیوں پڑی کہ اس نے کابینہ میں یہ اس کو خط لہرانا پڑا؟ آپ کمپلیٹ کر لیں سر، ان کو خط لہرانا پڑا. اگر وہ پیسے تھے تو وہ ادھر چلے جاتے. بٹ صاحب میں آپ کے پاس. جی مغل صاحب، یہ بار بار ہم کہہ چکے ہیں. مجھے لگتا یہ ہے نقوی صاحب، مجھے پتا کیا لگتا ہے، کیا لگتا ہے؟ نقوی صاحب مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ جو ہماری بھابھی ہیں نا وہ بڑی ڈاڈی ہے، کوئی وہ ان کو گھر میں بات نہیں کرنے دیتی، تو ادھر ٹاک شو میں دوسرے کے ٹائم پہ بھی یہ بات کر رہے ہیں. ایک بات بھائی اپنے ٹائم پہ بات کرو. کابینہ سے منظوری کیوں لی؟ اب آپ نے کہا جی صرف اس کا جواب دے دیں. اگر وہ پیسے ملک اسٹیٹ بینک میں گئے ہیں تو یہ کیوں کہا کہ یہ کابینہ منظوری دے دے؟ یہ لفافہ ہے، اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ اور سر اگر مگر کی کیا بات ہے، ساری دنیا کو پتا ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گیا اور وہاں سے گورنمنٹ نے لے لیے. یار آپ کو پتا ہے کابینہ میں یہ خط لہرایا گیا کہ نہیں؟ کابینہ میں لفافہ لہرایا گیا کہ نہیں؟ لہرایا نہیں گیا، نچوایا گیا. چھوڑے اس بات کو، پیسے حکومت آپ کی تھی، آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی اس کا جواب دے دیں جب وہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں پیسے جا رہے تھے. عامر مغل صاحب، ہم آج کے مقدمے پر بات کر رہے ہیں اور اب ماضی کے اوپر چلے گئے ہیں. بٹ صاحب مخصوص نشستیں مل رہی ہیں آپ کو؟ فیصلہ عدالت نے کرنا، اس سے پہلے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. دیکھیں نا، وقت سے پہلے آپ کوئی کہہ نہیں سکتے. شروع ہونے سے پہلے چلے میں چاہتا تھا کہ آپ وہی بات کریں جو پروگرام سے پہلے کی تھی، لیکن ٹھیک ہے، that's a privileged conversation، وہ آپ نہیں کرنا چاہتے. لیکن یہ بتائیں کہ مخصوص نشستیں حاصل کرنے کے بعد کیا کوئی نئی آئینی ترمیم بھی آ رہی ہے یا آ سکتی ہے؟ دیکھیں، ترمیم لانا اسمبلی کا حق ہے، اس کو آپ روک نہیں سکتے. جب آپ کے پاس نمبر پورے ہیں، آپ کی میجورٹی ہے، آپ نے ترمیم لانی ہے، یہ کام ہی اسمبلی کا ہے. آپ اس کو روک نہیں سکتے، کوئی بھی نہیں روک. ہاں اپوزیشن روک سکتی ہے، وہ ہمارے جو نمبر ہے وہ پورے نہ ہو، ہماری 2/3 میجورٹی نہ ہو تو نہیں ہوگا بل پاس. یہ تو ایک جمہوریت کا حسن ہے. بھائی آپ 26ویں لائیں ترمیم، آپ 27ویں لیں، 27 آپ لے ہیں، 28 لے ہیں، جب آپ کی حکومت آئے، جب آپ کے پاس 2/3 میجورٹی ہو. اس پہ کوشچن مجھے نہیں سمجھ آتی کیوں ہے. نمبر پورا ہوئے بغیر بھی آپ لوگوں نے کوئی ایسی بات نہیں، نمبر ہوئے بغیر نہ اپوزیشن کرنے دیتی ہے نہ اس طرح ہوتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو آپ سپریم کورٹ چلے جاتے، دو لوگ چیلنج کر لیتے. وہ اورنگزیب کھچی ہیں، مبارک زیب ہیں، وہ تو کابینہ کا حصہ. میں تو صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ جو حق ہے نا اپنا اسمبلی کا، وہ آپ لے نہیں سکتے. وہ حق ہے ہم 26ویں ترمیم لائیں، 27ویں لائیں، 28ویں لائیں، جب آپ کے پاس 2/3 میجورٹی ہوگی آپ نے یہ کرنا ہے. وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ ناصر بٹ صاحب، عامر مغل صاحب، ثاقب بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کرائم یہ بتاتے ہیں، سرکمسٹینشل ایویڈنس یہ بتاتا ہے کہ جو سیاسی لڑائی ہے اس کا دور واپس آ رہا ہے. ایک مرتبہ پھر ہم اسی جانب بڑھ رہے ہیں. شاید جو قومی یکجہتی کی ایک فضا پچھلے 1 ماہ میں بنی تھی
اس کو آہستہ آہستہ لوز کیا جائے گا اگر اس سیاسی لڑائی میں اسی طریقے سے شدت جو ہے وہ آتی ہے اور مزید ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.